بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر جاوید اقبال ملکانی چائلڈ اسپیشلسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے سیلیک ڈیزیز کے اوپر۔ سیلیک ڈیزیز کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، جس کا نام سنتے ہی کافی سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو سیلیک ڈیزیز کے حوالے سے ہم مکمل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب چینل اور فیس بک کو سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں، میرے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہے، تو ماشاءاللہ آپ اس سے باتیں سن کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی ایک سیلیک ڈیزیز کا پیشنٹ ہے۔ پیشنٹ آپ بالکل نہ کہیں کہ بالکل نارمل زندگی گزار رہا ہے، اور ماشاءاللہ نارمل کلاس ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم ان سے کویسچن کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اس کے بعد میں مکمل ڈسکس کروں گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا زور سے بولو ذرا، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد تصور اقبال۔ تصور اقبال۔ بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو آپ؟ 9th کلاس میں۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ جو بیماری ہے اس کو آپ کو کب پتہ چلا تھا؟ پہلے میں بس 4 سال کا ہوں گا۔ ہاں زور سے بولیں بیٹا۔ 4 یا 5 سال کا ہوں اچھا گا۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 9th۔ اچھا ماشاءاللہ، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بچہ 9th کلاس میں پڑھ رہا ہے اور کلاس میں ٹاپ بھی کرتا ہے۔ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، اور بہت ذہین اور بہت چلاک بچہ ہے۔ تو اور یہ بھی بتا چلوں کہ حرکتیں بھی بہت زیادہ کرتا ہے، تو اس کے ماں باپ بھی کافی شکایتیں کرتے ہیں کہ کیونکہ ظاہری بات جو زیادہ ذہین ہوتا ہے، ایک ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ وہ حرکتیں بھی بڑی کرتے ہیں، تو کھیلتے بہت زیادہ ہیں، ایسی چیزیں۔ تو اس سے ہم کویسچن کرتے ہیں۔ اچھا بیٹا آپ یہ بتائیں کہ کیا کھاتے ہیں؟ چاول وغیرہ یا جو گندم کی چیزیں نہیں بنی ہوئی وہی والی۔ اچھا گندم کی چیزیں آپ نہیں کھاتے؟ نہیں۔ اچھا چاول کھاتے ہیں؟ جی۔ اور اس کے علاوہ اور کیا کھاتے ہیں؟ چاول، چنا، مکئی۔ مکئی بھی کھاتے ہیں؟ جی۔ ٹھیک ہے۔ اور سموسہ پکوڑے؟ نہیں۔ بالکل بھی نہیں کھاتے؟ نہیں۔ اور اس کے علاوہ بہر کی چیزیں جیسے فروٹ وغیرہ وہ کھاتے ہیں؟ فروٹ وغیرہ کھاتے ہیں، اگر باہر کی چیزیں جو جوس بنا ہوتا ہے باہر کی چیزوں کا وہ نہیں کھاتے۔ اچھا بیٹا آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہو کہ الٹی موشن لگے رہتے ہوں، یا بالکل ٹھیک ہیں آپ ماشاءاللہ؟ جی اب ٹھیک ہوں۔ بالکل ٹھیک ہیں؟ جی۔ کبھی کوئی جیسے باقی آپ کے ساتھ دوست رہ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کو محسوس ہوا ہے کہ یار میں سیلیک ڈیزیز کیوں ہے مجھے؟ نہیں۔ بالکل اوکے ہیں، بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہیں؟ جی۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی تو آپ نے دیکھا یہ تصور اقبال ماشاءاللہ بہت ہی بریلینٹ بچہ ہے۔ اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے اس نے بالکل نارمل لائف گزار رہا ہے، اور ماشاءاللہ 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے۔ 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ آپ سمجھیں کہ بالکل ذہین بچہ ہے۔ تو ہم اب بات کرتے ہیں سیلیک ڈیزیز کے اوپر۔ مختصر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سیلیک ڈیزیز ایک ایسی بیماری ہے جس میں گندم کی ایک گلیوٹن ہے، گلیوٹن سے الرجی ہو جاتی ہے۔ ہمارا جسم جو ہے وہ اس کے خلاف الرجک ریئیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، مطلب کہ اس کے خلاف اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ گلیوٹن کے خلاف قوت ہمارا جو جسم ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس میں گلیوٹن جو ہے وہ زیادہ تر گندم اور رائی اور تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ ہم بچہ لیتا رہے تو الرجی کنٹینیو رہتی ہے، اور الرجی جو ہے وہ آنتوں کو نقصان پہنچاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری بچہ کمپلیکیشن اور پیچیدگیوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی ہم وجہ علامات ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بچہ سیلیک ڈیزیز کا ہے؟ یہ آپ کے سامنے بچہ بیٹھا تھا بالکل نارمل ہیلدی ماشاءاللہ، بالکل ذہین، لیکن جو سیلیک ڈیزیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں جو پرہیز نہیں کر رہے ہوتے، ان کو الٹیاں موشن بار بار لگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ تب ڈائگنوس ہوتا ہے 2 3 4 سال کی عمر میں۔ کیوں کہ جب گندم کی روٹی شروع کروائی جاتی ہے تو اس کو الٹیاں موشن لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بچے کے پیٹ میں درد رہتا ہے، اور بچہ کمزور ہوتا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں، اکثر بچوں میں گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی۔ کافی سارے بچے ایسے بھی آتے ہیں جن میں الٹی موشن نہیں ہوتے، لیکن ان کی گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی۔ جب ان کا ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو سیلیک ڈیزیز آ جاتا ہے۔ اب اس کا ٹیسٹ کیسے کرواتے ہیں؟ اس میں ہم نے اینٹی ٹیشو ٹرانسگلوٹنیز اینٹی باڈیز یا اینٹی اینڈومیسیل اینٹی باڈیز کرواتے ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح سے ڈائگنوز ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی ڈیفینیٹیو ہوتی ہے وہ بایوپسی ہوتی ہے، جو ہم ڈیوڈینل بایوپسی کرتے ہیں۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ میں اگر ہم آ جائیں تو اس کی ٹریٹمنٹ میں صرف اور صرف یہ ہے کہ گندم سے پرہیز ہے، گندم سے پرہیز، گندم، رائی اور جو، ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کروانا ہے فار لائف کے لیے۔ آپ کے بچے کو شروع سے عادی کریں گے، اس کے بعد آپ کا بچہ ان چیزوں کا عادی ہو جائے گا۔
ذرا سی مقدار بھی اگر ان کی خوراک میں شامل ہوگی تو بچے کے آنتوں کو نقصان پہنچتا رہتا ہے اور بچہ بہت ساری پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا نہیں کھلا سکتے؟ اس کے علاوہ جو سموسے، پکوڑے اور باقی سارے جو باہر کی چیزیں بنی ہوتی ہیں اس میں گندم یا جو یا رائی کے ان کی ملاوٹ ہوتی ہے، اگر ان کی آمیزش ہو جائے تو یہ پھر نقصان پہنچاتی ہیں۔ اب بچے کو کھلا کیا سکتے ہیں؟ کھلانے کے حوالے سے آپ چاول کھلا سکتے ہیں، آپ اس کو بیسن کھلا سکتے ہیں، آپ مکئی کا آٹا مکئی کھلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام سبزیاں، تمام فروٹ، چکن، فش، میٹ اور یہ سارے جو فروٹس ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں، آپ گاجر کی کھیر بنا کے دے سکتے ہیں، گاجر کا حلوہ بنا کے دے سکتے ہیں، آپ اسی طرح سے چاول کی کھیر بنا کے دے سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، بچہ انڈا بھی کھا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں بچے کے لیے رکاوٹ نہیں ہوتی، یہ دینی ہوتی ہیں۔ جو نہیں دینی ہوتی وہ میں نے آپ کو ڈسکس کر لیا۔ صرف ایک لائن میں آپ نے یاد رکھنا ہے، گلیوٹن فری ڈائٹ فار لائف، یعنی کہ گندم آپ نے اس کو جو رائی اور جو ہے کیا کہتے ہیں جو، یہ چیزیں آپ نے اس میں بچے کو نہیں دینی۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو گندم کا آٹا ہوتا ہے یا جس مشین میں اس کو بنایا جاتا ہے تو وہ گندم اگر اسی مشین میں آپ چاول یا مکئی کا آٹا بنائیں گے تو ملاوٹ ہو جاتی ہے، آمیزش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کی صحت پہ نقصان، گندم ہلکی سی بھی اگر شامل ہو جائے تو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے جو برتن ہیں استعمال کرنے والے ایسے بچوں کے لیے، ان کو کور کر کے رکھنا چاہیے، ڈھانپ کر رکھنا چاہیے تاکہ جو آٹا ہے گندم کا وہ اس کے اوپر نہ گرے۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گھر میں الگ برتن ہونے چاہیے یا اور جو گندم کی ملاوٹ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہلکی سی گندم کی ملاوٹ ہو گئی تو آنتوں میں نقصان ہوتا رہتا ہے۔ سمٹم نام بھی ہیں لیکن جو آنتیں ہیں وہ افیکٹ ہوتی رہتی ہیں اور آخر کار بہت زیادہ پیچیدگیوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس ہاسپٹل میں بچے آتے ہیں، آپ یقین کریں بچے کمزور ہوتے ہیں، بے ہوش ہو چکے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں بتایا بھی کیا ہوتا ہے کہ بیسیلک ڈیزیز ہے، اس کو گندم سے پرہیز کروانا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم تو گندم تو ہمارا بچہ کھاتا نہیں ہے، لیکن باہر سے بچہ چاکلیٹ کھا رہا ہوتا ہے، باہر سے بچہ بسکٹ کھا رہا ہوتا ہے، سموسے، پکوڑے، یہ ساری چیزیں کھا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گندم کا آٹا آمیزش ہوتی ہے اور بچہ بیماریوں کا شکار ہوتا رہتا ہے، اور بچے ایون کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ معاف کرے، بچے ہمارے پاس ایسی حالت میں آتے ہیں کہ فوری ٹریٹ نہ ہو ان میں تو ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد بچے کو بٹھا کے اور یہ ساری ڈسکشن کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سیلک ڈیزیز والے ایک قابل علاج بیماری ہے، اس کا وقت پر اگر تشخیص ہو جائے اور اس کی احتیاط کرائی جائے تو اس کا علاج ممکن ہے، 100% علاج ہے، نارمل لائف گزارتے ہیں اور کوئی مسائل نہیں ہوتے۔ جی اس کو آپ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ میسیج آپ تمام تک پہنچیں جو سیلک ڈیزیز والے ہیں۔ میں ایک چارٹ بھی شیئر کر دیتا ہوں، وہ آپ چارٹ بھی دیکھیے گا کہ کون سی چیزیں کھا سکتے ہیں اور کون سی چیزیں نہیں کھا سکتے۔ تو اس حوالے سے بہت شکریہ۔